یہ جنریشن کیسے اس سے متاثر ہو رہی ہے اور ہم کیسے متاثر ہو رہے ہیں، اور اس کا ہم بچاؤ کیسے اختیار کریں، ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے، ہمارا رسپانس کیا ہونا چاہیے. ان تمام، ویسے تو یہ موضوع اپنے آپ میں ایک بڑا وسیع موضوع ہے، تو کچھ پہلو سے انشاءاللہ اپنے ناقص علم کے مطابق کچھ روشنی ڈالنا چاہوں گا، اور قرآن اور حدیث سے جو اس کا حل ہے انشاءاللہ وہ پیش کیا جائے گا. تو الحاد سب سے پہلے ہے کیا؟ اصل میں دین میں جو گمراہی ہے اس کے دو بڑے ابواب ہیں، دو دروازوں سے دین میں گمراہیاں پھیلتی ہیں. یعنی کہ انسان دو طرح سے گمراہ ہوتا ہے، یا تو اس کو شہوت کا مرض لاحق ہو جاتا ہے، وہ شہوت پرستی کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس شہوت کے نشے میں وہ اندھا ہو جاتا ہے، پھر اس کو حق وغیرہ کچھ نہیں دکھائی دیتا، اور اسی شہوت کے مرض کی وجہ سے وہ بہت سارے ایسے حقائق کا انکار کر دیتا ہے جو کہ بالکل دن کی طرح، سورج کی طرح روشن اور عیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ جو کہ قیامت کے دن کو اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو نہیں مانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن میں ان کا اس طرح سے ذکر کیا کہ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ كَلَّا بَل لَّا يَخَافُونَ بِالْآخِرَةِ، کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو اصل میں آخرت کا خوف نہیں ہے. اور آخرت کا خوف نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ اپنی شہوت کو پورا کرنا چاہتے ہیں. اگر آخرت پر ایمان لائیں گے تو کل کی جواب دہی کا احساس ہوگا، یہ شعور ہوگا کہ کل کو اللہ تعالیٰ کو ہم نے حساب دینا ہے. تو پھر جب یہ عقیدہ مانا جائے گا تو پھر اپنی شہوت کو کنٹرول کرنا پڑے گا. تو لہٰذا ایسے فلسفے گھڑ لو کہ جس کی وجہ سے آخرت کی تکذیب کرنی پڑ جائے. لہٰذا وہ نبی علیہ السلام کے پاس بوسیدہ ہڈیاں لے کے آتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایسے زندہ کرے گا. یعنی اس وقت کی وہ لاجک اور وہ عقل اور اس وقت کی جو سائنس تھی، کفار مکہ کی سائنس میں یہ نہیں آتا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک انسان کو جو کہ مٹی ہو گیا ہے، بوسیدہ ہو گیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دوبارہ سے کیسے اٹھائے گا؟ کفار مکہ کی سائنس اور عقل نہیں مانتی تھی، اس لیے کیا کیا؟ انکار کر دیا. اللہ کو تو مانتے تھے لیکن یوم آخرت، ایمان بالآخرہ جو ہے اس کو نہیں مانتے تھے. اصل بات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ فرمائی ہے کہ ان کے اکثر لوگ جو ہیں وہ شہوت پرستی کا مرض کا شکار تھے، اس لیے انہوں نے آخرت کو انکار کر دیا تاکہ وہ کھل کے اپنی شہوت کو پورا کر سکیں. ظاہر سی بات ہے، ایک شخص ہے وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کر دے اور رسولوں کا انکار کر دے، شریعت کا انکار کر دے، یوم آخرت کا انکار کر دے، اب اس کی خواہشات پر لگام لگانے والا، اس کی خواہشات میں روک ٹوک کرنے والا کوئی ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو لہٰذا اب یہ جو پورا خواہش پرستی کا، اپنی خواہشات کی تکمیل کی جو مرض ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے انسان کئی طرح کے فلسفے گھڑتا ہے. کفار مکہ نے یوم آخرت پر انکار کرنے کا فلسفہ گھڑ لیا، اور آج کے معاشرے سے اگر ہم بات کریں تو یہ الحاد کا فلسفہ گھڑ لیا. الحاد کا فلسفہ گھڑنے سے نہ اللہ رہا، نہ رسول رہا، نہ قرآن، نہ یوم آخرت، کچھ بھی نہیں رہا. یعنی کسی طریقے کی کوئی بھی پابندی انسان پر اب عائد نہیں ہوتی. اسی لیے یہ نعرے لگائے جاتے ہیں کہ میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، میرا مال ہے، میری مرضی ہے، ہر شخص کو آزادی رائے کا پورا حق ہے. دو مرد میں آپس میں اگر محبت ہو جائے اور رضامندی ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ اب یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں نا، یہ مختلف شکلیں ہیں، یہ انڈے بچے ہیں الحاد کے. ٹرانسجنڈر ایکٹ لے لیں، LGBTQ لے لیں، ہم جنس پرستی ہو گئی، فیمنزم ہو گئی، حقوق نسواں ہو گیا، عورت مارچ ہو، سارے الحاد کے نتائج ہیں. کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا کوئی ان چیزوں پر بھی بھلا ایمان رکھ سکتا ہے؟ تو اصل یہ نتائج ہے. اب اصل میں آتے ہیں موضوع کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ سمجھیں کہ الحاد ہے کیا. الحاد جو ہے
اپنے خاص معنی میں الحاد کہتے ہیں اللہ کے وجود کا انکار کر دینا، کہ اللہ کی ذات موجود ہی نہیں ہے، اور یہ سب اپنے آپ خود نہ خود جو ہے وہ آ چکا ہے. یعنی یہ جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس کا خالق ہے، بلکہ یہ سب ایک اتفاق کا نتیجہ ہے. یہ محض ایک اتفاق ہے کہ آپ، میں اور ہم سب ایک دوسرے سے بالکل مختلف عادات میں، شکل و صورت میں، آواز میں، ہر چیز میں. یہ محض ایک اتفاق کا نتیجہ ہے. یہ ہے الحاد. اب بظاہر جیسے میں نے بتایا کہ محض اتفاق ہے. اب بظاہر اگر اس الحاد کے فلسفے کو پیش کیا جائے تو کیا خیال ہے، کوئی سلیم الفطرہ جو کہ صحیح عقل والا شخص ہوگا اس کو قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا. اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ ٹیبل جو ہے، یہ ٹیبل کیسے آئی؟ یہ خود بخود ایک دفعہ ایک موقع ایسا آیا کہ ہوا تیز چلی، لکڑی کے ذرات اڑ کے آئے اور درخت خود بخود کٹ گیا، اور وہ اس طریقے سے بڑے احسن طریقے سے مرتب ہو کے یہ ٹیبل بن گئی. آپ شاید ہنسیں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اب جب اس ٹیبل پہ ہماری عقل ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ ٹیبل خود بخود، حالانکہ یہ کتنی عام سی چیز ہے، اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں، ٹیبل خود بخود نہیں آ سکتی، ہماری عقل نہیں مان سکتی اس چیز کو. تو مجھے بتائیں کہ ایک انسان جو کہ اتنا اپنی تخلیق کے اعتبار سے پیچیدہ ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، شعور ہے، ہر طرح کی چیز ہے انسان، ایک انسان کے اندر. وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا نا کہ تمہارے اے انسان، تمہارے اپنے اندر بڑی نشانی ہے، کیا دیکھتے نہیں ہو اپنے آپ کو؟ تو انسان شکل و صورت کے اعتبار سے، اپنی تخلیق اور خلقت کے اعتبار سے بڑا پیچیدہ ہے. یہ کیسے خود بخود آ سکتا ہے؟ اگر کوئی ایک مثال کے طور پر ایک شخص آتا اور کہتا کہ انسان جو ہے وہ ایسی اتفاق کا نتیجہ ہے، تو کوئی بھی شاید اس کو قبول نہ کرتا. تو لہٰذا بڑا فلسفہ گھڑا گیا، اس کو سائنس کا نام دیا گیا، اور اس پہ بڑے بڑے سائنسدان کے تھپے لگوائے گئے، اور اس کو بڑے بڑے جو کالج اور یونیورسٹی سے بڑے بڑے پروفیسرز پڑھے لکھے ہیں ان سے انڈورس کرایا گیا، تاکہ اس فلسفے کو پبلک عام پہ لایا جائے، سر عام پہ لایا جائے. یہ جو LGBTQ اور اس طرح کی ہم جنس پرستی وغیرہ کے جو مسائل ہیں نا، یہ عام عقل قبول نہیں کرتی. کیا وجہ ہے کہ یہ اتنا تیزی سے معاشرے میں پھیلے اور کیسے پھیل رہے ہیں؟ ہمیں ان چیزوں کی طرف غور کرنا چاہیے. اصل وہی فلسفہ پیچھے کام کر رہا ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے جو فلسفے گڑے جاتے ہیں اس پہ جو ہے وہ بڑے بڑے فلسفیوں کا ہاتھ ہوتا ہے، اور ان کے لحاظ سے بڑے بڑے دماغ لگے ہوتے ہیں اس پر. تو یہ ایک طریقے سے لوگوں میں کیسے پھیلایا جاتا ہے وہ انشاءاللہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں. تو الحاد کیا ہے؟ الحاد جناب یہ ہے کہ خالق کائنات کے وجود کا انکار کر دینا اور اس پوری تخلیق کو محض اتفاق کا نتیجہ قرار دینا، یہ ہے الحاد. اب سوال دوسرا آتا ہے کہ بھائی یہ اتنی احمقانہ نظریہ یہ آ کہاں سے گیا؟ حالانکہ اللہ کا وجود، اللہ کی توحید، اللہ کی عبادت، اللہ سے محبت، یہ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں رکھ دیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، ہر نو مولود جو ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کے یہودی، مجوسی، نصرانی بنا دیتے ہیں. تو ہر انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کی طرف میلان ہوتا ہے، اللہ کی طرف جھکاؤ ہوتا ہے. اب سوال یہ کہ یہ آیا کہاں سے؟ یہ اتنا احمقانہ نظریہ خصوصاً اسلامی معاشروں میں، اور آج ہمارے نوجوان نسل اس کا تیزی سے شکار ہو رہی ہے، یہ آیا کہاں سے؟ دیکھیں یہ چیزیں ہمیں ذکر کرنا بہت ضروری، عموماً شاید یہ باتیں مساجد وغیرہ میں ذکر نہ ہو، اسی لیے خاص میں نے اس موضوع کو جو ہے وہ چنا ہے تاکہ مساجد میں ان باتوں کو، اس فتنے سے آگاہی دی جائے. عموماً اس کو اداروں میں یا مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن مساجد میں منظر عام پر نہیں لایا جاتا. لیکن یہ فطرہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہمیں اس طرح کی باتیں، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اس طرح کی باتیں، ہم جنس پرستی اور یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں مساجد میں کرنی پڑتی ہیں تاکہ لوگوں کو اس فتنے سے آگاہ کیا جائے. اور اب یہ فتنہ جو ہے وہ ایسا نہیں رہا کہ جو صرف کالج اور یونیورسٹی جاتا ہے صرف اس تک محدود ہے، بلکہ ہر ایک عام انسان جس کے پاس موبائل فون ہے نا، جو دیکھنے اور سننے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کے لیے بہت زیادہ عقل اور
دانشوری کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، صرف دیکھنے اور سننے کی صلاحیت رکھتا ہے، موبائل اس کے ہاتھ میں، بس وہ فتنے میں مبتلا ہونے کا رسک ہے. اس لیے یہ باتیں ہونا بہت ضروری ہے. تو اول تو یہ کہ چیز آئی کیسے، ہمارے ملک میں کیسے آ گئی. اس کی مختصر سی تاریخ ہے، بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تاریخ کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ تاریخ جو ہے نا اپنے آپ کو ریپیٹ کرتی ہے. جو تاریخ مغرب میں ہم پڑھتے ہیں، مغرب میں یہ الحاد کیسے پھیلا، وہی اسباب جو ہیں وہ ہم اپنے ممالک میں بعین نہیں پا رہے ہیں. چونکہ ہمارے ممالک پیچھے ہیں نا 200 سال مغرب سے. اب تو پیچھے نہیں بلکہ اب تو ایسے ہیں، بلکہ مغرب سے بھی 2 ہاتھ آگے ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ جس طریقے سے ٹرانسجنڈر ایکٹ، جس میں ہم جنس پرستی کی نشو و نما تھی، جس طریقے سے پاکستان میں اس کو پاس کرانے کی کوشش کی گئی، تو انگریز بھی حیران تھے کہ بھائی یہ تو ہم سے بھی 2 ہاتھ آگے چل رہے ہیں. بہرحال ہمیں تاریخ سمجھنا ضروری ہے کہ مغرب میں ایسا کیا ہوا کہ لوگ اللہ کا انکار کرنا شروع کر دیا. دیکھیں، یہودی ہو، نصرانی ہو، یہ اللہ کو تو مانتے ہیں، ہاں انبیاء کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرتے ہیں، ان کی رسالت کو نہیں مانتے اور بھی. لیکن ان تمام جو آسمانی ادیان ہیں ان میں یہ تو ہے نا کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے وجود کو مانتے ہیں. تو ہوا یہ مغرب میں آج سے 300-400 سال پہلے کہ یہ جو عموماً وہاں پہ جو مغرب میں جو ایک میجورٹی اکثر لوگوں کا جو دین تھا وہ دین نصرانیت ہے، کرسچینٹی. اور دین نصرانیت جو ہے یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور سائنس کے بھی خلاف ہے. تو جیسے جیسے سائنس نے ترقی کی، اس نے دیکھا کہ یار یہ جو ہمیں پادری اور یہ جو علماء نصارہ ہیں وہ باتیں جو ہمیں بتاتے ہیں یہ بالکل سائنس کے مخالف جا رہی ہیں. مثال کے طور پر دین نصارہ یعنی یہ جو پادری ہیں، جو کلیسا ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ بیچ میں ہے اور سورج اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے. اور جب ہم نے سائنس کی، سائنس سے ایکسپیریمنٹس کیے، تجربات کیے، تو ہمیں پتہ چلا کہ دنیا گھوم رہی ہے، سورج تو بیچ میں. تو یہ ایک مثال ہے، اس طرح کی کئی سینکڑوں مثال ہیں جس کی وجہ سے ایسا ہوا کہ سائنس اور مذہب میں تصادم پیدا ہو گیا. سائنس اور مذہب میں تصادم پیدا ہو گیا، اور سائنس کے تو خلاف تھا ہی تھا. یہ دین نصارہ جو ہے یہ عقل کے بھی خلاف ہے. ابھی عقیدہ تثلیث جو ہے، عقیدہ تثلیث ان کا ٹرینٹی کا جو عقیدہ ہے یہ بھی عقل کے خلاف ہے. بہرحال تفاصیل میں جائے بغیر مقصد یہ ہے کہ جب لوگ نئی جو ہے وہ انکشاف کرنا شروع ہوئے، سائنسی تجربے کیے اور جو نتائج ان کے سامنے آئے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ بھائی یہ اگر اللہ کی طرف سے دین ہوتا تو یہ غلط نہ ہوتا. 2 ہی مسئلے ہو سکتے ہیں، یا تو یہ علماء ہمیں غلط بتا رہے ہیں، یا پادری ہمیں غلط بتا رہے ہیں، یا تو پھر یہ دین ہی جھوٹا ہے، کوئی اللہ وغیرہ کوئی نہیں ہے، کوئی رسول کوئی نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو کچھ لوگوں نے ایک راستہ اختیار کیا، پادریوں پر تان کرنا شروع کر دیا. جیسے کہ یہ سارے اسباب آپ دیکھیں گے، میں جو گنوا رہا ہوں نا، جو مغرب میں تاریخ، جو مغرب کی تاریخ ہے، وہ ہم بعین ہی وہ سارے اسباب یہاں پہ پا رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ علیحدہ بحث ہے کہ آیا کہ ان اسباب کے ساتھ اس کو ڈیل کیسے کیا جائے، ان کو سمجھا کیسے جائے. تو کچھ لوگوں نے جو ہے وہ پادریوں پر تان شروع کر دیا کہ بھائی یہ تو ہے وہ پرانی سوچ کے لوگ ہیں، اب تو سائنس ترقی کر چکی ہے، اب لوگوں سے باتیں جو ہیں وہ ڈھکی چھپی نہیں رہیں گی، اب ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. اور یہ جو پادری ہمیں دین کے نام پر بہت کچھ بتاتے رہے، سب کے سب غلط ہے، بلکہ واقعتاً ایسا ہے کہ دین ہے ہی نہیں، کوئی اللہ، کوئی اس کا رسول، کوئی ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور یہ جتنے جو لڑائی جھگڑے، 30 سال کے لڑائی جھگڑے جو ہے وہ مغرب پہ رونما ہوئے تھے، آپس کی خانہ جنگی وغیرہ یہ ساری چیزیں تھیں، خون خرابہ تھا. تو انہوں نے اس کا سبب جو ہے وہ مذہب کو ٹھہرایا کہ یہ دیکھیں آپس میں یہ فرقے ہیں. ابھی کرسچینٹی میں، نصرانیت میں بھی فرقے ہیں، پروٹیسٹنٹس ہیں، کیتھولکس ہیں، ایونجیلیکلس ہیں، یہ سارے فرقے ہیں نصرانیت میں. ابھی آپس میں لڑ رہے ہیں. ابھی جب آپس میں لڑا ہے تو یہ اتنی فرقہ واریت ہے، لہٰذا یہ جو ہے وہ کوئی دین صحیح ہے ہی نہیں.
یہ سب آپس میں لڑتے رہتے ہیں, سب نے اپنی اپنی دکانیں چلائی ہوئی ہیں. اب ایک کام کرو, دین وین کو سائڈ پہ رکھو. اب ہمیں اگر دنیا میں معاملات انجام دینے ہیں تو ہم خالصتاً اپنی عقل سے اور سائنسی تجربات سے طے کریں گے کہ اچھا اور برا کیا ہوتا ہے. اور یہ جو زمانہ تھا, اس زمانے کو ایج آف ریزن اینڈ سائنس, یعنی یہ زمانہ ہے عقل کا اور سائنس کا زمانہ ہے. اب دین کا کوئی زمانہ نہیں ہے. اب دین کی کوئی بات چار دیوار سے, کلیسا سے, مسجد سے باہر نہیں ہوگی. قوانین مرتب کرنے ہوں, اچھائی اور برائی کا فیصلہ کرنا ہو, صحیح اور غلط کے مابین فرق کرنا ہو, دین نہیں بتائے گا. دین ہم نے دیکھ لیا کہ دین نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. اب ہمیں جو بتائے گی وہ ہماری عقل بتائے گی اور سائنس بتائے گی. یہ ہے وہ مختصر سی تاریخ جو کہ مغرب میں پیش آئی. اب ہوا یہ کہ انسانی ذہن ہے اور سائنس جو ہے وہ محدود مشاہدے کا نام ہے. سائنس نے کلی حقیقت کا تو دریافت کیا نہیں, اسی لیے بار بار ہر دفعہ کتنی تبدیل ہوتی ہے. نیوٹن کی سائنس الگ تھی, آئنسٹائن کی سائنس الگ تھی, آج کی سائنس الگ ہے. ہر سائنسدان نے اپنے ماقبل سائنسدان کا رد کیا ہوا ہے. سائنس اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور حیرت کی بات ہے ہر سائنسدان کے دور میں ترقی بھی ہوئی, لیکن اس کے باوجود وہ غلط بھی ثابت ہوئے. ابھی ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ سائنس ایک الگ دائرہ کار ہے اور دین ایک الگ دائرہ کار ہے. سائنس عموماً مشاہدات کے بارے میں بتاتا ہے کہ مثال کے طور پر سائنس کا دائرہ کار جو ہے وہ مشاہدات تک محدود ہے, اور دین جو ہے وہ مشاہدات سے ماوراء ہے. مثال کے طور پر ملائکہ ہیں, جنات ہے, جادو کی حقیقت ہے, یوم آخرت ہے, جنت جہنم ہے. اب یہ کوئی سائنس جتنی بھی کوشش کر لے, کیا سائنس اس حقیقت کو پا سکتی ہے؟ نہیں, کیونکہ یہ تو ہے ہی عالم غیب. الذین یؤمنون بالغیب, مومن تو ہوتا ہی وہ جو غیب پر ایمان لاتا ہے, اور اندھا دھند ایمان نہیں لاتا. وہ اس لیے لاتا ہے کیونکہ وہ نبی علیہ السلام کی حقانیت کو مانتا ہے. نبی علیہ السلام جو بتا کے گئے وہ برحق ہے, اس لیے مانتے ہیں. اب ہوا یہ کہ دیکھیں وہ تو دین نصارہ تھا, اس کا سائنس سے تصادم تھا, عقل سے تصادم تھا, عقل کے مخالف تھی, یہ ساری باتیں تھیں. کیونکہ وہ تو دین باطل تھا. ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ دین نصارہ جو ہے وہ عقل اور سائنس کے مخالف ہے. اب دین اسلام کو دین نصرانہ پر قیاس نہ کیا جائے. غلطی یہ ہوئی, اور بہت بڑی غلطی ہوئی, یہاں کے ملحدوں سے اور زندیقوں سے, کہ انہوں نے یورپ کی تاریخ کو یہاں پر اپلائی کرنا شروع کر دیا اور کہا دیکھو مغرب نے جب اپنے دین سے اپنے آپ کو چھڑوایا تو دیکھو کیسی ترقی کی انہوں نے, کتنی ٹیکنالوجی ان کی. آج دیکھو وہ کس مقام پر ہیں. تو لہٰذا اگر مسلمانوں نے بھی ترقی کرنی ہے تو انہیں بھی دین کو مسجد کی چار دیوار میں بند رکھنا پڑے گا. عبادت کریں, خوب دعائیں مانگیں, نمازیں بھی پڑھیں, لیکن برائے مہربانی اپنی نمازوں کو باہر نہ لے کے آئیں. یہی تو قوم شعیب نے شعیب علیہ السلام سے کہا تھا نا, الصلاۃ تأمرک, یعنی تیری نماز ایسی ہے کہ وہ ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مال میں جو ہم چاہتے ہیں وہ نہ کریں. یعنی تیری نماز جو ایسی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کی نماز کا اثر صرف مسجد تک محدود نہیں رہتا, اس کی نماز تو فحشاء اور برائی سے روکتی ہے. تو بہرحال یہ جو نظریہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے اس کو کہا جاتا ہے سیکولرزم. سیکولرزم کیا ہے؟ سیکولرزم یہ ہے کہ عبادت, اللہ کو پکارنا, دین کی باتیں کرنا, ویری گڈ, بہت اچھی باتیں ہیں, لیکن اس کو مسجد تک محدود رکھیں, اس کو باہر نہ لے کے آئیں, اس کو سیاست میں نہ لے کے آئیں, اس کو معیشت کے میدان میں نہ لے کے آئیں, اس کو دنیا کے تمام شعبے میں نہ لے کے آئیں. بس اللہ اللہ کرے, اچھی بات ہے. اور یہ وہ نظریہ, یہ الہادی نظریہ ہمارے عام لوگوں میں بھی نظر آتا ہے اور ہمیں شعور نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آپ بہت ساری محفلوں میں بیٹھے ہوں گے, جب آپ کہتے ہیں کوئی ایک موضوع پر بات چل رہی ہے تو آپ کہتے ہیں جی جناب آپ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں, اور اس رائے کے اظہار کے لیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرتے ہیں. تو سامنے سے
جواب کیا آتا ہے؟ جی 1 سیکنڈ آپ دین کو سائڈ پر رکھیں، اب بات کریں۔ بھائی کیوں رکھتے ہیں دین کو سائڈ پہ؟ دین کو سائڈ پہ کیسے رکھتے ہیں؟ دین کے ذریعے تو میں سوچتا ہوں، دین کے ذریعے میں بولتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو نظریہ ہمارا ہے، یہ دین 4 دیواروں میں نہیں ہے۔ دین جو ہے وہ ہر شعبے میں انسان کی متاثر کرتا ہے، ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا کہ ہم جو ایک احساس کمتری کا شکار ہو گئے ہیں، کیا دین کی باتوں کو تمام شعبوں میں لائیں؟ یا بہت دفعہ آپ نے ایسا سنا ہوگا کہ آپ شادی بیاہ میں جو ہے وہ اس طرح کے اللہ کی نافرمانی والے کام نہ کرو۔ بھائی دیکھیں یار، یہ شادی کا موقع ہے، اس میں دین کو نہ لاؤ۔ یہ کہا جاتا ہے نا آگے، دین کو نہ لاؤ۔ کیوں نہ لائیں؟ کیا وہ اللہ سے مسجد میں پایا جاتا ہے؟ کیا وہ اللہ خالق کل نہیں ہے، ہر چیز کا خالق نہیں ہے؟ تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ جو سیکولرزم کے اثرات ہیں نا، اب یہ اسلامی معاشرے میں ایسے آئے کہ دیکھو مغرب میں دینداروں نے، مولویوں نے، پادریوں نے بہت برا کیا لوگوں کے ساتھ، اور پھر لوگوں نے ان کو سائڈ پہ کیا اور ترقی پائی۔ اب مسلمانوں نے بھی آج اگر ترقی کرنی ہے تو ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ دین کو 4 دیوار، یہ نہیں کہیں گے دین کو چھوڑنا پڑے گا، نہیں، کہیں گے دین کو 4 دیوار مسجد میں رکھنا پڑے گا، اس کو باہر نہ لائیں۔ باہر لائیں گے فتنہ فساد ہوگا، بحث مباحثہ ہوگا، خون خرابہ ہوگا، فرقہ واریت ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ اور جیسے کہ مغرب میں علماء پر طعن کیا جاتا تھا، اور وہ طعن کیے جانے کے مستحق تھے کیونکہ وہ پادری تھے اور انہوں نے دین کی ٹھیکیداری لی ہوئی تھی کہ ہم جو حلال کہیں گے وہی حلال ہوگا، ہم جو حرام کریں گے وہ حرام ہو جائے گا۔ یہ پادریوں کے نزدیک ہے۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں اس طرح کی تقلید نہیں ہے کہ جو ایک عالم دین کہے گا تو اس کو آنکھ بند کر کے لے لیں گے۔ ہم دلیل کی بنیاد پر چلتے ہیں، ہم دلیل کی بنیاد پر چلتے ہیں۔ نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال۔ ہم جو ہے وہ حق کو شخصیات سے نہیں پہچانتے، ہم شخصیات کو ہم حق پر پرکھتے ہیں، اگر حق کے مطابق ہے تو حرام ہوگا۔ تو بہرحال یہ جو قیاس کیا گیا نا، مغربی تاریخ کو یہاں پر اپلائی کیا گیا اور پھر یہاں پہ زندگیت اور الحاد پھیلایا گیا، یہ بالکل ہی باطل قیاس ہے، کیونکہ یہ دین حق ہے، سیدھی سی بات ہے، اور اس میں کوئی علماء کے پاس کوئی فائنل اتھارٹی بھی نہیں ہے کہ وہ جس چیز کو حلال کر دے وہ حلال ہو جائے، حرام کر دے حرام ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ کوئی دین سائنس اور عقل کی متصادم بھی نہیں ہے، مخالف بھی نہیں ہے۔ ہاں، جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ دین اسلام سائنس کے مخالف ہے، تو یہ ایک الگ تفصیل ہے کہ کون سی سائنس کے مخالف ہے۔ سائنس تو تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر بہت دور نہیں جاتا، بہت دور نہیں جاتے، آج سے 100 سال پہلے سائنسدانوں کا اتفاق تھا کہ دنیا زمین گول نہیں ہے بلکہ فلیٹ ہے، اتفاق تھا۔ بہت سے ہمارے دیندار بلکہ مسلمانوں نے قرآن کا بیڑا غرق کیا، قرآن کے ساتھ جھوٹی تعبیلیں کی اور قرآن کے ذریعے جو ہے وہ سیدھی زمین کو ثابت کر دیا۔ تھوڑا آج آگے آئے، 20ویں صدی میں آئے، 21ویں صدی میں آئے، تو پتہ چلا کہ بھائی سائنسدانوں کا اتفاق ہو چکا ہے کہ زمین گول ہے۔ جی اب ان مسلمانوں نے جو قرآن سے سیدھی زمین ثابت کی تھی، اب کیا کریں؟ قرآن کو جھٹلا دیں یا سائنس کو جھٹلائیں؟ سائنس کو جھٹلائیں، اور وہ جو اس وقت مسلمانوں نے کیا تھا غلط کیا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ سائنس تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اگر عارضی طور پر کہیں سائنس اور قرآن کا ٹکراؤ نظر آ جائے تو پھر ہم سائنس کو نہیں لیں گے، قرآن کو لیں گے، کیونکہ یہ وہ ذات کی طرف سے ہے جس جہاں پہ کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے۔ اور سائنس تو تبدیل ہوتی رہتی ہے، سائنس بدلتی رہتی ہے۔ بہرحال اس معاملے میں تھوڑا سا تاریخ کے معاملے میں موضوع پھیل گیا۔ اصل بات جو ہے کرنے کی وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جس طریقے سے اس الحاد کو پھیلایا جا رہا ہے اس پر ہم تھوڑا سا غور کریں۔ یہ شاید کہ ہم یعنی ہم یا ہم سے بڑے جو حضرات یہاں بیٹھے ہیں شاید کہ ہمیں اتنا زیادہ متاثر نہ کریں، فتنے میں پڑنے کا ڈر ہمیں بھی ہے، خوف ہمیں بھی ہے، لیکن ہمیں شاید اتنا متاثر نہ کریں۔ یہ جو ہماری اگلی جنریشن آ رہی ہے، جو ہمارے بچے ہیں نا، یہ بہت زیادہ اس رسک پر ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ
ہمیں تو بس کاروبار کر کے آتے ہیں، گھر پہ جاتے ہیں، ہمیں کیا پتا بچہ کیا کر رہا ہے، کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے۔ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، اپنے زمانے میں جب میں کالج میں تھا کراچی کے، آج سے تقریباً 12-13 سال پہلے، ہمیں ایک کراچی کا ایک مطلب کہہ لیں کہ جہاں پہ سارے پیسے والے اور امیر طبقے کے لوگ اور پڑھے لکھے لوگ اس کالج میں یونیورسٹی میں جاتے تھے، وہاں پر ہمیں فزکس کی کلاس میں ہمارے جو پروفیسر ہیں ہمیں الحاد سکھا رہے ہوتے تھے کہ اور دلائل دے رہے ہوتے تھے کہ اللہ کا وجود نہیں ہے، اور ہم میں کوئی ایک غیرت مند نہیں ہوتا تھا کہ اس پروفیسر کو جواب دے سکے کہ یہ کیا بات کر رہے ہو تم۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں اپنے زمانے کی، اور آج تو بھائی میرا کوئی زمانہ کوئی بہت پہلے کا نہیں ہے، لیکن یہ دنیا اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے کہ ہر سال کوئی پتہ نہیں کوئی کیا فتنہ آتا ہے اور کیا چیز آتی ہے، ہم حیران ہو جاتے ہیں یہ کیا، یہ کہاں سے آیا کیسے۔ تو اس بات کو تو جو ہماری کالجز میں ہمیں یہ سکھایا جاتا تھا اس کو تو 12 سال ہو گئے، اس وقت اسمارٹ فونز کا زمانہ بھی نہیں تھا۔ اسمارٹ فونز نے جو تبدیلی رونما کی ہے اور فتنے کی آگ برپا کی ہے، اس کی تو آپ چھوڑ دیں، اس فتنے سے بہت زیادہ ڈرا نہیں رہا، آگاہی دے رہا ہوں کہ ہم شاید میں اور آپ اس فیز سے گزر چکے ہیں اور ایک میچیورٹی کی ایج میں آ گئے کہ شاید کہ اتنا متاثر نہ ہو، اتنا رسک پہ نہ ہو ان فتنوں کا رسک ہے اور مرتے دم تک جو ہے وہ رہے گا، اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ سے استقامت طلب کرتے ہیں مرتے دم تک۔ لیکن جو ہمارے بچے ہیں وہ کیا کیا دیکھ رہے ہیں، یہ یونیورسٹیز اور یہ جو کالجز ہیں نا، یہ اتنا بڑا ہتھیار ہے الحاد کو پھیلانے کا۔ کسی شاعر نے کیا کہا، خوب کہا کہ یوں نہ بچوں کے قتل سے وہ بدنام ہوتا، افسوس کہ فرعون کو یونیورسٹی کی نہ سوچی۔ یعنی اس شعر کا مطلب یہ ہے، اگر یہ فرعون کو یہ پتہ ہوتا کہ ان کالجز اور یونیورسٹیز میں ایک نظریہ پھیلانے کی کتنی طاقت ہے تو بچوں کو قتل کر کے بدنام نہ ہوتا، وہ یونیورسٹی کھول دیتا اور ان کو ذہنی اور مینٹلی طور پر مار دیتا، خواتین بنا دیتا۔ یہی کیا تھا نا فرعون نے، بچوں کو قتل کر دیتا تھا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، اور آج بعین ہی یہی حرکت ہو رہی ہے، البتہ وہ چھوڑی نہیں ہے، وہ نظریہ ہے۔ مردوں کی مردانگی کو ختم کیا جا رہا ہے اس نظریہ ہم جنس پرستی کے ذریعے، اور عورت مارچ اور حقوق نسواں کے نام پر عورتوں کو زندہ چھوڑا جا رہا ہے، زندہ کیا جا رہا ہے، تو منظر عام پر لایا جا رہا ہے، مردوں کی مردانگی کو ختم کیا جا رہا ہے، اور جس قوم میں ایسا ہو جائے وہ قوم وہی حال ہوگا جو فرعون نے اس کو اپنی غلامی میں رکھا۔ غلامی ایسے کی جاتی ہے، مردوں کی مردانگی کو ختم کر دو، اب مرد رہ کے بھی مرد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہم یہ ساری باتیں جانتے ہیں، بہرحال تفصیل کا وقت نہیں ہے، تو اس کو پھیلایا اس طریقے سے جا رہے ہیں۔ یونیورسٹیز، کالجز، یار آپ مجھے بتائیں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں ہم سب نے پڑھا ہے، اور جو نوجوان بیٹھے ہمارے سامنے وہ بھی پڑھ رہے ہوں گے، یہ جو سبجیکٹس ہمیں جو پڑھائے جاتے ہیں، اس پوری جو سائنس کا سبجیکٹ ہے، اس پورے سبجیکٹ میں یہ بتایا جاتا ہے بارش کیسے ہوتی ہے، اس پورے سبجیکٹ میں سولر سسٹم پڑھایا جاتا ہے، چاند کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے، مختلف تخلیق اور جو دنیا کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے۔ نہیں پڑھایا جاتا، نہیں بتایا جاتا، تو یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس کا بنانے والا کون ہے۔ اب ایک انسان کو بار بار آپ بتاتے رہو کہ یہ دنیا اپنے آپ سے آ گئی، یہ دنیا اپنے آپ سے آ گئی، یہ دنیا خود طبعی طور پر ایسے چلتی ہے، یہ ایسی ہی دنیا کا، اب یہ انسان کو 15 سال آپ پڑھا دو اور ایک بار بھی ذکر نہ کرو کہ اس کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو کیا حال ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ یہ پرندے نہیں دیکھتے تم ہوا میں اڑ رہے ہیں پر بچھائے ہوئے، ان کو ہوا میں روکنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اگلی بات یہ ہے کہ ما یمسکہن الا الرحمن، رحمان کے یہ ان پرندوں کو، یہ پرندے اڑ رہے ہیں، اچھی بات ہے، ہمیں یہ تو سیکھنا ہے کہ پرندے اڑ کیسے رہے ہیں، لیکن سب سے جو سیکھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ پرندوں کو روک کے کس نے رکھا ہوا ہے ہوا میں۔ یہ ہے طریقہ اسلام میں سکھاتا ہے کہ علم کیسے حاصل کیا جاتا ہے، سیکھا کیسے جاتا ہے۔
اب ایک 15-16 سال ایک بندے کو آپ یہ بتاتے رہو کہ پرندہ کیسے اڑتا ہے، یہ نہیں بتاؤ کہ اس کو اڑاتا کون ہے، تو اس کے لاشعوری طور پر بھی اس کے ذہن میں خدا کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً ہر سال عورت مارچ کیا جاتا ہے، اور ہر تھوڑے ٹائم بعد جو ہے وہ ایسی موویز دے دی جاتی، مثال کے طور پر حال میں جوائلنٹ مووی آئی، اس پر بڑی بحث چلی تھی، حتیٰ کہ آپ کے پرائم منسٹر صاحب نے خاص اس کی کمیٹی بنائی تھی۔ اب یہ دیکھیں اس لیول کا انوالومنٹ تھی حکومتی سطح پر کہ اس مووی کو چیک کرنے کے لیے جس میں ہم جنس پرستی کو فروغ ملتا ہے، اس پر پرائم منسٹر صاحب نے ایک خاص کمیٹی بنائی ہے۔ اتنا ٹائم ہے ہمارے حکمرانوں کے پاس، یہ کیا ہو رہا ہے صاحب؟ ایسے ہی کچھ نہیں ہو رہا۔ اب یہ مووی میں نہ آپ ہم تو نہیں دیکھیں گے، لیکن پتہ تو چل گیا نا کہ یار یہ ایک ایسی چیز ہے۔ مثال کے طور پر آپ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا سلیم الفطرہ پیدا کیا ہے کہ ہر انسان وہ پیدا ہوتا ہے، جوانی کو پہنچتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اس کے ذہن میں کسی دوسرے مرد کے لیے کوئی اس طرح کے جذبات بھی نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ اب کہیں معاشرے میں آپ کو پتہ چلا کہ بھائی ایسا بھی کچھ پایا جاتا ہے، تو آپ کے ذہن میں یہ تو آ گیا نا کہ ایسا کچھ ہوتا ہے کہ ایک مرد کی دوسرے مرد سے محبت ہوتی ہے، بس ذہن میں آ تو گیا نا، وہ جو رکاوٹ تھی، وہ بیریئر تھا، وہ ٹوٹ گیا۔ اب اس سال آیا، اگلے سال آیا، بار بار آ رہا ہے، اور وہ کیا رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اپنی حساسیت کو کھو دیتا ہے۔ جو سود ہے، اللہ تعالیٰ سے جو جنگ کے ادارے ہیں، جو کہ بینکس ہیں، کبھی ہمیں بینکس کے بارے میں ایسا فیل ہوتا ہے کہ وہ ادارے ہیں جو کہ اللہ سے جنگ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جگہ جگہ جو بینکس کھلے ہوئے ہیں، اور روز مرہ کے ہمارے جو بینکس کے معاملات ہیں، ہماری حساسیت ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ مطلب جو منظر عام پر آتے ہیں، کہنے کو تو بڑے تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ انسان کے ذہن میں جو بات ڈالنے کے لیے نا کافی ہے، اور حساسیت کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک یہ اگر اس طرح کے بار بار چیزیں رونما ہوں گی تو لوگ احتجاج کرنا، لوگ اس پر بات کرنا ہی چھوڑ دیں گے، اور وہی بالکل سودی معاملے کی طرح جو ہے یہ عام معاملہ بن جائے گا۔ تو یہ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے لوگوں میں منظر عام پر اور اس کی حساسیت کو ختم کیا جاتا ہے۔ تو سوال یہ تھا کہ پھیلایا کیسے جاتا ہے؟ میڈیا کے ذریعے، جامعات کے ذریعے، کالجز کے ذریعے، یہ جو ہماری پڑھائی ہے، جو بچے پڑھتے ہیں اس کے ذریعے، اور یہ حساسیت ختم کرنا ہے اس کے ذریعے، یہ تمام اقدامات اٹھائے جاتے ہیں، اور اس کے ذریعے اس طرح کے فضول اور بیکار، جس کو انسان سنتے ہی فوراً ٹکرا دے، اس طرح کے نظریے جو ہے وہ منظر عام پر آتے ہیں۔ اب آخری بات اپنے موضوع کو سمیٹنے کے لیے کروں گا کہ اب کیا کیا جائے؟ حل کیا ہے؟ فتنہ ہے، شاید بہت سے لوگ خدا کے وجود کا انکار نہ کرتے ہوں، لیکن بہت سے لوگ ہم جنس پرستی کے شکار ہوں، بہت سے لوگ خدا کے وجود کا انکار نہ کرتے ہوں، لیکن وہ علماء پر، سلف صالحین پر، صحابہ پر طعن کرتے ہوں، ان پر اعتراضات کرتے ہوں۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ خدا، ضروری نہیں ہے کہ الحاد صرف تبھی واقع ہوگا جب خدا کا انکار کیا جائے، بلکہ خدا تک پہنچنے کے جتنے راستے ہیں، اگر ان کا انکار کر دیا تو خدا کو انکار کر دیا۔ خدا تک پہنچانے والے راستے کون سے ہیں ہمارے پاس؟ علماء، علماء سے محدثین، محدثین سے صحابہ اکرام، صحابہ اکرام سے نبی علیہ السلام، نبی علیہ السلام سے جبریل امین علیہ السلام، جبریل امین سے اللہ تعالیٰ۔ ہمیں بتائے گا کیسے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ کون ہے؟ اللہ تک اگر میں نے پہنچنا ہے، اللہ کے بارے میں معرفت حاصل کرنی ہے، تو میں کون سا راستہ اختیار کروں گا؟ یہی راستہ اختیار کروں گا نا، علماء کی مجالس پاؤں گا، ان سے علم لوں گا، وہ علم وہ دیں گے جو کہ سلف صالحین، محدثین اور صحابہ کا تھا۔ صحابہ وہ بتائیں گے جو نبی علیہ السلام سے انہوں نے سیکھا، نبی علیہ السلام وہی بتائیں گے جو ان کی طرف نہیں کیا گیا۔ یہی راستہ ہے۔ اب ہم ہمارے معاشرے میں جس نوعیت کا الحاد پھیلایا جا رہا ہے علماء پر طعن کر کے، اتنی جرت ہے، اس سے بھی زیادہ جرت ہے محدثین پر طعن کر کے، اس سے بھی زیادہ جرت ہے صحابہ پر طعن کر کے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ نہیں ہیں، سنی کہلاتے ہوئے، اہل سنت اپنے آپ کو کہتے ہوئے صحابہ پر طعن کر رہے ہیں۔
کہ ایسے لوگ نہیں ہیں ہمارے پاس. یہ الحاد کی سیڑھیاں ہیں. اس سے بھی زیادہ جرت ہے حدیث کا انکار کر دیا, منکر حدیث بن گیا. یہ وہ سیڑھیاں ہیں جو الحاد کی طرف لے جاتی ہیں. میں آپ کو ایک پرسنل واقعہ بتاؤں. ایک شخص ہے, وہ اس کے والد صاحب جو ہے بڑا علماء کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا, اور وہ علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, مساجد میں خدمات وغیرہ ان کی ہیں. ان کا ایک دفعہ کسی کے پاس فون آیا کہ بھائی میرا بچہ جو ہے وہ اللہ کے وجود کا انکار کر بیٹھا ہے. یہ کراچی کا واقعہ ہے. اور میں تو اس کو باہر پڑھنے بھیج رہا تھا. اب میں یہ تو یہاں سے ہی ایسا ہو گیا ہے تو میں وہاں کیا کروں. اس کے والد صاحب 5 وقت کی نمازی, دیندار, داڑھی چہرے پر, علماء سے محبت کرنے والے, ان کا بیٹا ملحد ہوا ہے. ان شخص نے مجھے بلایا کہ آپ ان سے ذرا بات کر کے دیکھیں کہ جو ملحد ہو گئے ہیں کیا مسائل ہیں ان کے, ان کو ذرا ڈیل کریں. تو جب ان سے ہماری 2 نشستیں ہوئیں اور تھوڑی لمبی نشستیں ہوئیں, تو میں اصل میں پہلے تو یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس بچے کا جو الحاد کا سبب ہے وہ کیا بنا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ایسے مسائل کھڑے ہو گئے, یا کیا ایسی بات ہوئی جو آپ کو اس نظریہ اپنانے پر ابھارا. اس نے کہا کہ میں نے کچھ حدیثیں پڑھی, اور وہ حدیثیں مجھے سمجھ نہیں آئیں. اب ان حدیثوں کو میں نے گوگل پہ لکھا, انٹرنیٹ پر, گوگل پہ, تاکہ میں سمجھوں کہ ان حدیثوں کا مطلب کیا ہے. اور مجھے کچھ شیعہ حضرات کے آنسرز ملے, جوابات ملے اس حدیث سے جو متعلق شبہات تھے, اس سے متعلق جو جوابات تھے مجھے شیعہ حضرات کے کچھ ملے. ان شیعہ حضرات کے میں نے حدیث سے متعلق جوابات پڑھے, میں اور شبہات و شبہات میں مبتلا ہو گیا. پھر میں نے کچھ منکرین حدیث کو سنا, تو میں حدیث سے ہی اپنا ایمان کھو بیٹھا کہ حدیث پر اعتبار ہی نہ رہا. اب میں نے کہا جب حدیث پر اعتبار نہیں ہے, صحابہ پر اعتبار نہیں ہے, تو ہم تک تو دین پہنچانے والی یہی ہستیاں ہیں, لہٰذا دین ہی نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ کراچی کی بات بتا رہا ہوں, ایک نوجوان کا واقعہ. اس نے تو دین کا سوال اور دین کا اپنا مسئلہ انٹرنیٹ سے حاصل کرنے کی کوشش کی. مسئلہ یہ ہوا کہ وہ علماء کے پاس نہیں گیا, اور شاید کہ ہو سکتا ہے, میں ان کی بات نہیں کر رہا, لیکن ایسے جتنے لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ مسائل ہوتے ہیں, شاید کہ ہو سکتا ہے کہ والدین کی کمی کوتاہی ہوتی ہے. والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیک کرے بچہ کیا کر رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, کیا دیکھ رہا ہے, کیا سن رہا ہے. یہ جو موبائل ہے نا, یہ بڑا فتنہ ہے. یہ الحاد کافروں سے زیادہ مسلمان گمراہ کن علماء سے پھیلتا ہے. جو منکر حدیث قسم کے علماء ہیں, جو صحابہ پر طعن کرنے والے حضرات ہیں, ان لوگوں سے زیادہ الحاد پھیلتا ہے. یہ جو ہماری نوجوان نسل جو گمراہ ہوتی ہے وہ مسلمانوں سے ہی ہو رہی ہے, کافروں سے تو ہو ہی رہی ہے, مسلمان سے ہی ہو رہی ہے. کیونکہ صحابہ پر اعتماد ختم کر دیا نا, صحابہ پر طعن و تشنیع کر کے صحابہ پر اعتماد ختم کر دیا, حدیثوں پر طعن کر کے حدیثوں پر اعتماد ختم کر دیا, نبی پر اعتماد ختم ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دی جائے. بنیادی سب سے بہترین حل وہ یہ ہے کہ مسجد میں جتنے دینی حلقات ہوتے ہیں, چاہے قرآن حدیث کے تعلق سے کسی بھی موضوعات پر, روزمرہ کی بنیاد پر آپ کو آتا بھی ہے تو بھی بیٹھیں. قرآن حدیث کی برکات ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیاتہ وفیکم رسولہ, کہ تم کفر کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم پر تو قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اللہ کا رسول موجود ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس پر تعجب کر رہا ہے کہ جس پر قرآن اور حدیث پڑھا جائے وہ کفر کیسے کر سکتا ہے. بہترین حل ہے اپنے آپ کو علماء کی مجالس کے ساتھ جوڑ کے رکھنا, اور یقیناً اس مسجد میں بھی جو ہے مختلف روزمرہ کی بنیاد پر مختلف حلقات قائم ہوتے ہوں گے, مختلف دینی موضوعات پر. ان سب پہ بیٹھیں, اگرچہ آتا ہے آپ کو بیٹھ جائیں, 10 منٹ کے حلقات یہ بیٹھیں, یہ بہت ضروری ہے اپنے آپ کو دین سے جوڑنے کے لیے. تو انشاءاللہ یہ قرآن کی آیات پڑھی جائیں, حدیث پڑھی جائیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر ایک وہ شخص مخلص ہے
وہ الہاد کے شکار ہو جائے. اپنے بچوں کو ان علماء کی مجلس میں بھیجیں، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو الہاد ہم دیکھتے ہیں جو پھیل رہا ہے، یہ اپنے مطلب ہر کسی کو سننے سے پرہیز کیا کرے. جیسے کہ ابھی میں نے ایک قصہ بتایا ایک نوجوان کا، کہ کسی کو بھی کسی سے بھی دین کی بات لینا، کسی کو بھی دین بس کیونکہ وہ جو ہے وہ مولانا رومی یا مولا علی کی بات کرتا ہے، تو بھائی ہر شخص داڑھی رکھنے والا اور دین کی بات کرنے والا کوئی عالم دین نہیں ہوتا، اور ہر عالم دین جو ہے وہ صحیح عالم دین نہیں ہوتا. تو مستند علماء سے اپنے آپ کو جوڑ لیں اور ان سے جو ہے وہ علم حاصل کریں. تو اپنے موضوع کو سمیٹتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے جو ہے وہ اپنا اور اپنے بچوں کا خاص طور پر ہمیں اپنے بچوں کی زیادہ پرواہ ہے، اپنے بچوں اور اپنی بھی ہے، کیونکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ زیادہ اس فتنے سے کا شکار ہیں، اور وہ یونیورسٹیز اور کالجز میں جاتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں سنتے ہیں. بھائی دیکھیں دل جو ہے نا، دل بڑے کمزور ہیں. امام ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس دو بدعتی آئے جنہوں نے دین میں بگاڑ پیدا کیا ہوا تھا. امام ابن سیرین سے رحمہ اللہ سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو قرآن کی آیت سنا دیں؟ کہتے ہیں نہیں، مجھے تم سے قرآن کی آیت بھی نہیں سننی. کہا حدیث سنا ہے؟ نہیں، حدیث بھی نہیں سنی. طلباء نے پوچھا، شاگردوں نے، کہ آپ کو وہ قرآن اور حدیث تو سنا رہے تھے، تو پھر آپ نے کیوں نہیں سنا؟ کہا کہ بھائی دل کمزور ہے، وہ قرآن کو آیت کو اپنی باطل افکار کے ساتھ پیش کرے اور میرے دل میں یہ بات گھر کر جائے. دیکھیے جو شبہ ہے نا، یہ فتنہ ہے، اور فتنے سے دور رہنے کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے. یہ الہاد شبہ ہے، شبہ فتنہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ انہا ستکون فتن، کہ ان قریب فتنے بہت زیادہ برپا ہوں گے. کھڑا ہونے والا شخص جو ہے وہ بیٹھے ہوئے سے بہتر ہے، بیٹھنے والا شخص جو ہے وہ کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے، اور کھڑا والا شخص جو ہے وہ بھاگنے والے سے بہتر ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ وَمَن يُشْرِفْ لَهَا تَسْتَشْرِفُ، جو ان فتنوں کو جھانک کے دیکھے گا یہ فتنے ان کو اچک لیں گے. اس میں کیا رہنمائی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی؟ یہ جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ بھائی ذرا دیکھیں تو صحیح، تحقیق کے نام پہ ہم دیکھیں تو صحیح کہہ کیا رہے ہیں، ذرا تحقیق تو کر لیں کہہ کیا رہے ہیں یہ لوگ. ہمیں اپنے اسلام پر بھروسہ ہے، ذرا سن کے دیکھ لیتے ہیں، اس کو بھی سن لیتے ہیں، اس کو بھی سن لیتے ہیں. نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ان کو جھانک کے دیکھے گا فتنہ ان کو اچک لے گا. تو لہٰذا ان فتنوں سے جتنا دور رہیں اتنا بہتر ہے، اور اپنے اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعائیں کرتے رہیں، اور اپنے بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام فتنوں سے بچنے کی اور اس کا صحیح طریقے سے اپنے بچوں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم.